بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سحری کھا کر سونے کا نقصان۔ جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود ہی دیکھ لیں۔ سحری اگر نہ کی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کے تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شمار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، زمین کے سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ ناظرین، آج ہم معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کو 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر ان سب پر لگے رہتے ہیں، مگر ان سے صبح کی نماز کی قضا اور دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے تک کو آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویر جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، تو وہ آپ سے لاسٹ میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویری کھلتی ہی نہیں، ہر صبح اٹھتا ہی نہیں، بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں، اور آپ دیکھیں
کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے اور آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزارنا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں وہ پھر پلک چپکتے شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام پہ بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی کوئی بھی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کے سحر و افطار میں کیے جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دھمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی ایک کھجور ہی کیوں نہ لے لیں، مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ افطار کی بھاری بھرکم کھانے کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاک اللہ۔